راوی حضرت سید الساجدین سید سجاد زین العابدین عابدہ کی زینت جدی عبادت کی خبر مدینہ کا سلطان عطا فرمایا اللہ اکبر کبیرہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ بن حسین روایت سنیے توجہ نہ آپ فرماتے ہیں میں نانا جی مدینے دے تاجدار والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنان لگا آقا زین العابدین فرمایا حضور نے فرمایا ما من مسلم یصاب بمصیبت فیتذکرها وان تقاد ما عہدها فیحدث لها استرجاعا الا اعطاه الله من الاجر مثل يوم اصيب بها. اس حدیث امام زین العابدین نے اپنے نانا جی گل فرما کے سنیاں دے مہر لا دی. یہ سنیاں دعوی محرم کی یاد نہیں کرنی. سنیاں نے انہوں شہداء کی عظمت کو شان پہ استقامت اور سلام کیوں کرنا ہے. حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جنہوں کوئی مصیبت پہنچے اور مصیبت کے بعد فیتذکرھا ان کو نصیحت پڑھے. کوئی آزمائش آوے کوئی تکلیف آوے ان بھولے نہ یاد رکھے. فرمایا وَإِن تَقَادَمَ عَهْدُهَا پاویں وہ کڈی بھی پرانی ہوے وہ زمانہ وہ ویلا وہ وقت جس وقت انہوں مصیبت آزمائش تکلیف دکھ پریشانی آئی ہے وہ زمانہ وہ دا ویلا کڈا بھی پرانا ہو جائے پاویں 61 ہجری ہوئے تے پاویں 1443 ہجری ہوئے. توجہ وَإِن تَقَادَمَ عَهْدُهَا او دا زمانہ بڑا پرانا ہوئے اگر جو بڑی پرانی گل ہوئے فرمایا فَيُحْدِثُ لَهَا اسْتِرْجَاعًا جدوں بھی مصیبت یاد آوے پریشانی یاد آوے دکھ یاد آوے کہ اللہ والو بندے نو آئی ہے فرمایا اس ویلے بندہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھے. یاد رکھنا ہے پریشانی دکھ تکلیف جتنی بھی پرانی ہوئے فرمایا اس تکلیف دے اس دکھ دے جدوں بندہ وہ یاد آوے تے پھر وہ پڑھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. فرمایا اِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ يَوْمٍ أُصِيبَ بِهَا. جس دن وہ مصیبت پہنچی سی نا جنہ ثواب اللہ اس ویلے دیتا سی 1443 ہجری انہوں نے عطا فرمایا. بھئی یہ حضرت امام سجاد فرما رہے ہیں اپنے نانا جی کی حدیث سنا رہے ہیں. سنیو پھر تو انہوں مبارک نہ ہوئے کہ تساں کربلا دے شاہ سلام شہنشاہ کربلا حسین پاک اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت کا ذکر اون کر دے ہو جویں زین العابدین نے جڑی نانا جی کی حدیث بیان کی ہے جویں اودا ہوتا میں اسی اونی بیان کر دیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حدیث پاک کی واجب بھی کر دی ہے ایک ہی دستی پئی ہے میں روڑا نہیں پانا حال بھائی نہیں کرنی باویلا نہیں کرنا یہ بات نہیں پھاڑنا. کی کہنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
اللہ اکبر کبیرہ. اور رب ذوالجلال خلاق کائنات قرآن مجید برہان رشید کے اندر بھی یہی فرما رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اس شہر کہ مصیبت اور ویلے پریشانی دے دکھ تکلیف آوے تے کی کرنا ہے فرمایا او لوگ جنہاں کیا ساڈا رب اللہ ہے ثم استقاموا. اور سجنوں میں کی کراں اج 1443 ہجری ہے کوئی یزیدی گولی چلا دے تے سامنے عاشق لگتا ہے توجہ ہے یزیدی گولی چلا رہے غلام مصطفیٰ لبیک نہ نعرہ لاوے نہ ہائے نہ شکوہ نہ شکایت. توجہ ہے میں اگلا جملہ کھول دیا میں کہے 1443 ہجری خواجہ حسین سمجھائے حال لیکن 8 ہجری حسین دے سمجھا کی حال ہوئے. استقامت ویکھ لے ہمت ویکھ لے جرت ویکھ لے گولیاں کھا کے 14 اگست میں لاہور دیا سرکاریں ویکھے آئے لاہور دیا سرکاریں وہ منظر ویکھے آئے چوک یتیم خانہ دادا صاحب کوئی دور دویگا نہیں کتنی گولیاں چلیاں نے 2800 زیادہ لاشیں اٹھائے گئے پھر بھی لاہور کو سرکار ہی ہر پاسے عاشقان مصطفیٰ نظر آ رہے ہیں اور دیکھیا نہیں ہے پچھلے تک بھی حال ہویا ہے وہ بھی آگے یاد ہے اور یا رسول اللہ کہتے حسنین میں نانے بدین تو قربان ہو گئے اسانی قربان ہو رسے تیار میں تھے آج نے امودی کا اے حال ہے وہ دے صبر و استقامت میں جرت آئے حال ہے جنہیں حضور کو مخلا نہیں جنہیں حضور کو مخلا نہیں جنہیں مصطفیٰ کو لہت سنیا نہیں میں تھے آج نے غلام آئے حال ہے لیکن مصطفیٰ اپنی جان فرماوے جن حضور اپنی جرت کا وارث فرماوے اس حسین دی استقامت کی حال ہوئے گا وہی جرت کی حال ہوئے گا وہی صبر کی حال ہوئے گا. اور یہ بھی یاد رکھیا جائے میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے میدان کربلا میں امام حجت واسطے ہر شے کر کے دکھائی ہے خود میں بھی ارشاد فرمائے نے کرامت بھی دکھائی ہے تاکہ انہیں سمجھ آ جائے کہ حسین لگ کھولے وہ دعا کرے اللہ فارغ کی دعا قبول کر رہا ہے. وہ نہیں جڑا جہنم کی آگ سڑیا جنہیں حسین کو پیاس کے کھانے ملتے اللہ نے پیاسا کر کے ماریا وہ میرے مصطفیٰ نے غلام آقا حسین کرامت اس وقت سے دکھائی ہے تاکہ یزیدی میرے خون بہان کو باز آ
بچ جان کہ میں کوئی مجبور نہیں ہوں جے چاہاں کر سکنا استقامت جرت اے مقام اللہ میرے مصطفیٰ دی آل عطا فرمایا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس شمر نو دیکھیا میدان کربلا شمر ذل جوشن آقا حسین اس پلینوں میں کے نانے کی حدیث سنائی ہے پتر بھی حدیثاں دیا سناندا ہے بابا بھی حدیثاں دیا سناندا ہے پتہ چلیا حسین والا ہوئے علی سے مولا بدین والا ہوئے تیرا من کھڑ کھڑ سے کہانیاں نہیں سناندا میرے آقا دیا حدیثاں سناندا ہے دشمن کی ٹھکائی بھی حدیث مصطفیٰ کے ذریعے بےایمانوں کا پردہ چاک بھی حضور کے ذریعے حضرت و شان مقام اہل بیت بھی حضور کے ذریعے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے شہزادے آقا حسین ہوئے فقال صدق اللہ ورسولہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كأني أنظر إلى كلب أبقى يلد في دماء میرے آقا حسین فرمایا میرے نانا جی اللہ نے رسول نے سچ فرمایا ہے شمر پلیل والوکیا فرمایا حضور فرمایا کہانی انظر الى قلب ابقا میں پرس زدہ کتے نو پیارے بناواں توجہ ہے توجہ کرنی ہے حضور پہلو دس چھڑے آئے فرمایا میں ایک پرس زدہ کتے نو پیارے بناواں یاد فی دماء اہل بیت جڑا میری اہل بیت نے خون چمو مارے گا تینوں میرے نانا جی نے اشارہ فرمایا اور ایک پلید شمر اللہ اکبر کبیرہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام یہ شمر پلید دا حال ہے یہ اس لئیم کمینے دا حال ہے کہ میرے حسین دا کی کمال ہے سنو ذرا سنو خالی پلید جدو میرے آقا حسین دا سر انور لائیں گے یزید عبید اللہ ابن زیاد کو جا رہے آئے اس بےایمان دے محل دے بوئے بند ہو گئے ایک گھر لے کے آیا حسین پاک دا سر انور گھر لے کے آیا اللہ اکبر کبیر خالی یزید جدو گھر لے کے آئے تے اپنی بیوی نو آکھے آندا ہے میں تیرے کو زمانے دی سب تو بڑی عزت والی شے لے کے آیا سب تو اعلی شے لے کے آیا فقالت ما هو او بولی او کی ہے فقال برأس الحسین فقالت الناس بالسهم والفضة وجئت أنت برأس بنت رسول الله والله لا يجمعني وإياك فراق
سن ابدا جدو بیوی کو گئے میں حسین دا سر لے کے آیا ماں وہ بیوی حسین دی غلامہ میرے آقا دی یار دی نکرانی جنہوں نے سنیا خالی پلیدے پیاس لائے میں حسین دا سر لے کے آیا ماں وہ بول پیا دیئے لوگ میرے بے سونے چاندی لے کے آنے میں تو رسول اللہ کی شہزادی کے دا سر لے کے آیا ہے اور خالی سن آج تو بعد تو میرا نہیں میں تیری نہیں میرا تیرا بستر جدا ہے میری تیری حالت جدا ہے دفع ہو جا اللہ اکبر کبیرہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اور آگے سن رہا بنی اسد کی عورت اس ہاں گئی یعنی انتہو کیا المرأة السادية الأسدية وإلا بنت أمور سابعا عن تلك الأجانب إلى السماء والطيور بيضاء ترفرف حولها وخيل يزيد دوسري للأسد خبير سي وعميل وقالي بي تلي گئی میں اوتھے موجود میں کیے ساری رات سر حسین جو نور دیا لاتا پیا نکلی اے بی بی کنا نور ہے کنا نور ہے او بی بی بول کے آدھیے زمین تو لے کر کے آسمان سمت نوری نور نوری نور دنالی آدھیے میں چٹے رنگ دے پریندے دیکھے وہ چٹے رنگ دے پریندے حسین پاک میں سر سے ارد گرد میں گھوم دے میں سونیاں بولیاں پہ بول دے میں سونے بول پہ بول دے میں جی اپنی محبت دی انداز ترجمہ کروں کہ میرا عشق بھی آندا ہے وہ چٹے رنگ دے پریندے بھی آندے ان کے تیری نسل ہے بچہ بچہ اتنی محبت نہ پڑھو تیری نسل بچہ بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ سونے کو آئے نور تیرا سب کھلا
قسم پیدا کرنے والے دی اسائی احمد رضا نو سلام کرتے تے میں صرف شیر پڑھ کے روپیے لینے والا نہیں اج مالیاں دا حال ہے جن روپیے لینے ان کے شیر احمد رضا دا تے عقیدہ تواڈے بیاں بیان کرنا ہے احمد رضا جڑا عقیدہ دس لیا ہے اس عقیدے وچ چھول نہیں ڈول نہیں عقیدہ گول مٹول نہیں ایک نہیں دو نہیں احمد رضا دے نبی آئی محمد پا گیا ہے وہ سجنوں نے فرما گئے قیامت کی صورت جس جس وقت مصطفیٰ کا خون ہوئے گا حسنی ہوئے گا حسینی ہوئے گا فاطمی سید ہوئے گا فرمایا سن دے ہمیں زبانی یاد ہے میرے سینے ٹھنڈ پڑے حضور دی آل دے عاشق پر بول دے تو اسی 10 محرم کا قیام نہیں اسی 10 محرم کا یاد نہیں کرنے بلکہ آسمانی میرے بریلی کے شہنشاہ کا فتوا فرمایا میرا بدبخت جنہیں دل میں غم حسین نہیں وہ ایک غم کرے کہ وہ دیکھو غم حسین نہیں سانو صرف محرم وچ غم نہیں سال پورا جدو یاد حسین ہوندی ہے جدو حضور دی اہل بیت دے شہزادیاں دی یاد ہوندی ہے مکرے بیت کے اثرو بحالیاں حسین صاحب کی شہادت کو سلام کر لیاں اور کچھ نہیں کرتے جنہیں حسین بھی ناراض ہون سیرا حدیث بھی ناراض ہون ائمہ اہل بیت بھی ناراض ہون مولا علی بھی ناراض ہون میرے نبی بھی ناراض ہون اساں ایک ذکر نہیں کرتے اساں ان صحابہ کے امام علی مقام دا اور کربلا دے شاہ سوار کی عظمت و شان بیان کرتے ہو کہ عرش والا خدا بھی راضی ہوتا ہے مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوتا ہے ولیوں کا تاجدار مولا مرتضیٰ بھی راضی ہوتا ہے توجہ ہے اتھے توجہ سننا ہے اللہ فرمایا او لوگ جنہاں پیار سڑا رب اللہ پھر مستقیم ہو گئے استقامت اختیار کر لی تتنزل علیہم الملائکہ اونا دے فرشتے نازل ہوندے میں فرشتے آؤندے نے تے آگے کیا نہیں کوئی غم نہیں کوئی خوف نہیں اتھے بھی بے خوف ہو اگے بھی بے خوف ہو اپنے آپ دا خوف بھی ختم کر لو جڑا تواڈے نال جڑ جائے اودا بھی غم مکھا لیا صرف تساں ہی نہیں جنہاں تواڈے نال جڑ جانا ہے جنہاں تھوڑا بن جانا ہے انہاں دے بارے چ بھی کوئی غم نہ ہوے اسی واسطے تے میں نام لج پالے جدا رکھوالا ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے
ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے اللہ فرماتا ہے انہوں نے ملائکہ ہوتے ہیں ایک ہم نہ کرو خوف نہیں ہے ایتھے میں محبت والا اپنا جملہ استدلال پیش کرنا چاہنا وہ جڑا مستقیم ہو جائے آج ہمارے شان تکلیف دے رب کہہ کے اللہ من کے تے ڈولے نا انہوں کے فرشتے ہوندے نے تے جنہاں دیاں بشارتاں دے واسطے ایسا فرشتہ یاد ہے جڑا پہلو کبھی نہیں آیا توجہ ہے نہیں سمجھنا تھوڑا جا بریک نکتا ہے اللہ فرمایا جڑا رب آخر اللہ منائے پھر مستقیم ہو جائے ڈولے نا انہوں دے فرشتے ہوتے ہیں ایک انہوں دے ہوتے ہیں جڑے استقامت والے ہیں کہ میں پوچھنا وہاں انہوں دی استقامت کا انہوں دے صبر کا انہوں دی شان کا کی حال ہوئے گا جنہ واسطے او فرشتہ آیا جڑا پہلو کبھی نہیں آیا میری آقا فرماتے ہیں پچھلی رات میرے کو او فرشتہ سمانا تو آیا ہے میرا پہلو کبھی زمین وال نہیں آیا سونے گزر آیا ہے فرمایا اللہ کی بار کا جو اجازت لے کے آیا ہے میں محمود کو بشارت دے رہا سونے تیری بیٹی سہرا جنتی عالمہ کی سردار آئے ہوئے تیرا پتر حسن دے حسین جنتی نوجوانہ کا سردار ہے اور میں کہتے کوئی آج استقامت والا ہوئے یہ کوئی شاعر انہاں وہ ملائکہ ہوئے کہ انہاں کی استقامت کا کی حال ہوئے گا جنہیں وال خصوصی ملائکہ خوش خبری دے رہے ہوں اللہ اکبر کبیرہ آج تک لوگاں سمجھے نہیں حقیقت جانے نہیں میرے مصطفیٰ دے شہزادے پاک دی استقامت ضرورت دا نظارہ ہی کیتا نظارہ اونا کرنا ہے جنہ جان دینی ہے ایتھے چلانا سانو بھی پتہ لگے میرے آقا دے غلام توجہ کر اگے رب کی فرما رہا ہے فرشتے آکے آندے میں نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون سمجھنا ہے اللہ فرماتا ہے او فرشتے آگے آمدنی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ دنیا میں بھی اسی بھاڑے بیلی اگے بھی اسی بھاڑے بیلی
دنیا وچ بھی اسی تھاڈے ویلی اگے بھی اسی تھاڈے ویلی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ جنت وچ جو چاہو گے ملے گا جیڑی چیز کی خواہش ہوئے گی سامنے ہوئے گی یا اللہ دیئے فرمایا نزولا من غفور رحیم آج تسی میرے مہمان بڑھاتا میزبان توجہ ہے ایک کون جڑے استقامت والے ہیں انہاں دے فرشتے بیلی ایتھے بھی اگے بھی جنہاں دے بارے چ میرا محبوب فرماوے جڑا انہاں دا نہ بیلی او میرا نہیں بیلی یہ بیلی کنہ دے میں جڑے استقامت والے میں جڑے صبر والے میں جڑے آزمائشاں دے صبر کرنے والے میں فرشتے بیلی انہاں دے میں اور میں کہنے ماننا کہ کربلا دے ساسوارا میں حضور دی اہل بیت شہزادیاں میں بے صبری ماذ اللہ کی ہوئے گی یا باٹا مبائے ہونگے نہیں کیونکہ فرشتے بیلی انہاں دے میں جڑے استقامت والے میں جڑے صبر والے میں جڑے ہمت والے میں جڑے جرأت والے میں شکوے والے میں شکایت والے میں سزا والے میں حال دعائی والے میں اور رونا اجلا جڑے چوین ہو بڑے نہیں فرشتے بیلی انہاں دے میں جڑے استقامت والے میں اور میں میرے حسین پاک مال اللہ بے صبری کی ہوئے سینولا بلین پاک بے صبری کی ہوئے سیدہ سکینہ سیدہ سیر انہاں میری دن خانوالیاں بے صبری کی ہوئے جب فرشتے بیلی انہاں دے جڑے صبر والے ہیں میرے آقا نے فرمایا جڑا میرا کا بیلی وہ میرا بیلی جنہاں دا میں بیلی وہ انہاں بھی بیلی بناؤ میرے نال پیار کرنے وہ انہاں بھی پیار کرن اور سمجھنا ہے وہ جے آپ بھی استقامت دے حال جنہاں مصطفیٰ بیلی بناوے انہاں بھی استقامت دی حال بنا ایسے واسے میں جانا سجدے لاکھوں نے کیے پر تیرا جدا انداز ہے تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کا ناز ہے اللہ اکبر کبیرہ اگے پھر سن لو ذرا رب کی فرما دیا ہے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ نیکی برائی دونوں برابر ادفع بالذی ہی احسن برائی دا بدلہ برائی نہ نہیں وہ سنیا جے میرے نبی دی آل دا کردار اللہ فرماتا ہے نیکی بدی برابر نہیں ادفع بالذی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی
مربانی پلید آ گئے ہن حسین پاک دے قاتلاں دی بربادی دا ویلا ہے کتے ایک ایک کر کے مردے میں حملہ ہو گیا ہے ایک پلید نسیا جان بچان واسطے امام زین العابدین دے گھر بڑھ گیا حضرت امام زین العابدین سلام اللہ علی حبیب وعلی حضور دے سونے شہزادے دے گھر بڑھ گیا سونیاں بچا لے آپ نے چھپا لیا بچا لیا کھانا بھی کھلایا میٹھا شربت بھی پلایا مہمان نوازی بھی کی ہے جدو تھوڑا جا کم ٹھنڈا ہے جان لگا دیاندا ہے حضرت میرا خیال تو سمجھ پہچانیا نہیں فرمایا میں حسین دا پتر دشمنا دوستانو سارے پہچاننا سارے سیاحنا آنا نہیں حضرت سامنے پہچانیا نہیں جے پہچان لے ایک مہمان نوازی نہ کر لے مینوں کھانے نہ کھلاؤ دے ٹھنڈے شربت نہ پلاؤ دے فرمایا میں پہچانیا ہے آنا حضرت نہیں میں دسنا میں فرمایا وہ آنا ہے آقا حسین سے شہزادے کربلا کے میدان میں یزیدی عبید اللہ ابن زیاد نے لشکر وچ سا تھاڈے بابے دے خلاف لڑیا تھاڈے خلاف لڑیا اساں تھاڈا پانی بن کیتا اساں سارے ظلم ڈھائے نے پر قربان جاواں تساں اج میرے نال کیندا معاملہ فرمایا ہے فرمایا کربلا دے میدان وچ تہاڈا کردار مدینے وچ محمد دی آل دا کردار پتھر مارن والے پتھر مارن والے سایاں جے تو میرے بل آویں آسینے میں لاواں تو سیدھا جنت جاویں اور ویکھ ذرا میرے مصطفیٰ دے صحابہ دی جرت کربلا تو بعد اج لوکاں نوں تکلیف ہوندی ہے تاریاں بھاگ بھاگ دی بولیاں حضور دے صحابہ دے متعلق بول دے عبید اللہ ابن زیاد پلید دا ظلم دیکھ کے سارا کچھ چھوڑ دے کے پتہ ہے ظالم ہے پتہ ہے جابی ہے پتہ ہے پھانسی ہے پتہ ہے ملعون ہے جدوں حسین پاک دا سر انور حضرت امام علی مقام دا سر سرور عبید اللہ ابن زیاد پلید دے دربار وچ آیا ہے او دے سامنے پیش کیتا گیا ہے او دے ہاتھ وچ چھڑی ہے حسین پاک دے ہاتھ پاک دے لائی ہے مصطفیٰ دا صحابی بولیا او پلیدہ چھڑی ہٹا اے مصطفیٰ دی تصویر اے نہ ہوتا لو میں نہ اکھاں نال مصطفیٰ نو چومیاں ویکھیا ہے
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لما اُتِيَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ جعل يأخذ بالقضيب صنايا ويقول لقد كان عسله قال جميل فقلت والله لأسوءنك إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلسو حيث يقع قديرك فرمایا چھڑی پہ مار میں حسن حسین پاک دے سامنے مبارک بندہ دے میں ہن او گل کر لگا جے نال تینوں بڑی تکلیف میں پہنچانی ہے تینوں ساری تے میں اپنے مصطفیٰ دا سینہ ڈھالنا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ عبید اللہ پلید دے سامنے صحابی رسول اللہ فرمان فرمایا چھڑی ہٹا تینوں پتہ نہیں یہ تھا جتھے مصطفیٰ نے لب رکھے یہ صرف ایک نہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دوسری روایت سن لے حضرت امام علی مقام دا سر انور عبید اللہ بن زیاد دے سامنے آپ دے دندان مبارک نے چھڑی پہ ماردا ہے فقال له زید بن ارقم صحابی رسول نے سبحان اللہ اس بے ایمان دا گھر اس پلید دا گھر ساڈے دل وچ کوئی نرمی نہیں قاتلین حسین واسطے مروانی عبید اللہ ابن زیاد شمر عمر بن سعد یہ سارے پلید نے کوئی نرمی نہیں چھاڑ دے لے اسیدی ہوئی آمیاں جڑی امام حسن رضا خامولی بول گئے سارے سارے ہو جاؤ حسین سے دندان مبارک کو اے سامنے دندان کو ایک چھڑی اٹھا یہ کوئی معمولی گل ہے جابر تو سامنے کھلو کے بولنا فرمایا چھڑی اٹھا فواللہ الذی لا الہ الا ہوا لقد رأیت شفتي رسول الله على هاتين الصنيتين يقبلهما
اور چھڑی اٹھا بلیدہ ہٹ جا اے بوسا گاہے مصطفیٰ توجہ ہے ایک جملہ آگیا وہ جیسے پتھر تو چومے وہ حجر اسود ہو وہ تیری شفاعت کرے تیری بلائیاں چوس لے تیری سفارش کر کے جنت لے جائے جیسے پتھر تو چومے ایک جاکھلو جڑا جنتی پتھر ہوئے وہ بھی یہ شان جدے لبانو نبیوں دا سلطان چومے جدی سبحان حضور چوسے جدے لب مصطفیٰ چوسے جنو مصطفیٰ چوم چومے کبھی ایدر بٹھاون کبھی ایدر بٹھاون اس حسین دا جڑا گستاخ ہو جائے اس حسین دا جڑا ظلم کرے میں کیا نہ تھا لعنت اللہ اے دشمنان لعنت اللہ جدو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی یہ فرمایا نالی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے رونا شروع ہو گئے ابن زیاد پلید بولتے اندر ابق اللہ عینک اللہ تیری آنکھوں بول رواوے او پلیدہ تینوں کی بتائے حسین دے غم وچ رون والی آنکھ کیڑی ہے بے شک بے شک بے شک اللہ پلید اندر فواللہ لولا انک شیخ اگر تو بڑھا نہ ہوندا تیری عقل ماری گئی ہے معاذ اللہ تو مخبوط الحواس ہو گئے ہیں میں تیری توہن لا دینا راوی آندے نے فنہد زید بن ارقم فخرج فلما خرج قال الناس والله لقد قال زيد بن ارقم كلاما لو سمعه ابن زياد لقتله فرماندے نے جدو حضرت زید بن ارقم نکلے نا جدو نکلتے پہلے میں حضرت زید بن ارقم گلا کرتے جا رہے ہیں جڑی بولی حضرت زید بن ارقم نے بولی اگر ابن زیاد سن لینا کہ اس سے کون لا دیتا غلام مصطفیٰ دے محب اہل بیت نے ایک پرواہ نہیں کی فرمایا میں تیرا سینہ سارا اپنا تھارا اللہ اکبر کبیرہ یہ اتھیادت دینا کر قالوا مر بنا وهو يقول مالک عبد عبیدا چوڑا مالک بڑھ گیا غلامات پتر سے پوچھتا کوئی نہیں سیدھا منبر پہ بیٹھ گیا فاتخذهم تليدا أنتم يا معشر العرب العبيد بعد اليوم قتلتم ابن فاطمة وأمرتم ابن مرجان فهو يقتل خياركم ويستعبد شراركم فبعدا لمن رضي بالبغل حضرت سید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں او عرب والو غلامی اختیار کر لئی تساں زہرا پاک دے پتر نوں قتل کر کے ابن مرجان نوں غلامی بنا لیا ہے اے پلیز چلیاں نوں ماردا ہے اے بھائیاں نوں چھڑدا ہے کیونکہ اے آپ بھی پھیلا ہے فرمایا قاتل لمن رضی بالسلسل اج تو بعد او فارغ ہے جڑا سلت نال سینہ لا بیٹھا ہے میں دے جانا اور حسین دی غلامی وچ بولی
کوئی پرواہ نہیں جان دی، کوئی پرواہ کا فکر نہیں. اگلی روایت پھر سنو. اللہ اکبر کبیرہ. اے تے سر حسین میں، اے تے سر حسین میں نورانی سر پاک. ہن جدوں عبید اللہ ابن زیاد پلید مریا، اوہی ویلا ہے، اوہی دن، اوہی تاریخ ہے. پلید مریا تے پھر جدوں مریا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لوگ ویندے نے وہم یقولون قد جاءت فإذا حية قد جاءت تتخلل الرؤوس حتى دخلت في من خلي عبيد الله بن زياد فمكثت حية ثم خرجت فزحلت حتى تغيب ثم قالوا قد جاءت ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثا. جدو عبید اللہ ابن زیاد علی اللہ سر سٹیا ہویا آیا ہے، سارے لوگ موجود نے، دیوے نے رالا پالی آ گیا لوگ نے کی آ گیا. اچانک آ گیا ایک بڑا سارا سانس آ گیا، وہ اٹھنے بھی چوڑ جائے، منہ بھی لوٹی لائے، نک والوں بڑھ جائے تو یہ دل مرتبہ ان کی سانس آیا. سانس ہی اعلان کر کے جا رہا ہے لعنت اللہ علیکم ایک سے منا دے. لعنت اللہ یہی پلید سامنے میں تے لوگاں جمع کر کے ابن زیاد خطبہ پہ دیندا ہے، اپنی فتح دا اعلان پہ کردا ہے. عبداللہ بن عفیف اسدی کھڑے ہو گئے، از قبیلے دے عبداللہ بن عفیف کھڑے ہوئے. فقال ویحک یا ابن زیاد، اب تیرا کھانا خراب ہو گیا. یہ ہوں تو آپ سمجھ نہیں ہوتی بھئی جابر سے سامنے کھڑو کے جنہوں نے بولیا جانا تیرا کھانا خراب ہوئے کتے آ تیرا بیڑا گرک ہوئے اور تینوں آئے کسے دی آئی ہوئے. تقتلون أولاد النبيين وتتكلمون بكلام الصديقين. بڑا حاجی بننا پہ تو کون سمجھ نہیں کیوں تیرا ماحول سامنے لے آؤ. ظلم کر کے جبر کر کے قاتلین حسین سامنے کھڑا ہے تے غلام حسین بھی بول رہا ہے. بڑا حاجی
آدھی بنیا پھرنا ہے نبی دی اولاد کو قتل کر کے ایک اللہ صدیقہ والیاں پہ کرنا ہے وہ نہیں سمجھ آئی تھانوں نہیں سمجھ آئی وہ کی جملہ بولیا تقتلون اولاد النبیین وتتکلمون بکلام الصدیقین عقیدہ غلام بیان کر گیا خارج کا نظام کٹ گیا ناصری کا نظام کٹ گیا رافضی کا میرا گھر کٹ گیا حضرت عبداللہ بن عفیف آتے میں وہ حضور کی آواز کو قتل کر کے صدیقین والی بولی کیا بول رہے پتا چلیا جیڑا صدیقہ والی بولی بولے اور نبی دی اولاد دا نافرمان نہیں ہوتا اور نبی دی اولاد دا حسین والا نہیں ہوتا کیونکہ صدیقین دی بولی ہو رہے قاتلین حسین دی بولی ہو رہے یہ دا سادہ ترجمہ یہ کر لیا گلا مومن والیاں تے کرتوتاں کافر والیاں ہن پھر جدوں ان دا عشق بکھاوے بابا باہو رحمت اللہ علیہ یہ حسین دا غلام نا حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ کیا کمال کر گئے جدوں عبداللہ بن عفیف نے اے آکھیا منو دے کو برداشت ہونا سی پئی مار پلیز کرو فَعَمَرَ بِهِ ابن زیاد فَقُتِلَ وَصُلِبَ ابن زیاد آئے اینو مار دیو مار کے سولی چار دیو تے غلام زبان حال میں چھواندا ہے عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل مشوق دے منے
عاشق دیندا گیا سچا عشق حسین علی دا سچا عشق حسین علی دا سچا عشق حسین علی دا سر سے راز نہ بھرنے حسین پاک کی شہادت ہو گئی سامنے غلاموں نے حسین نے سامنے یزید پلید ہے یزید پلید عاشق فاجر شرابی یزید دے کردار تے میرے والوں تھوک دے حساب نال لعنت اے بھی تانوں میں دساں اے جڑے میں پوچھنا ماں اے بال کنا نوچے اے تماچے کنا مارے وہن کنا پائے جدوں سر حسین یزید بلائے سر اندر آئے یزید نبیاں کے سر پٹھیاں پیانے نہ ہوئے پیانے حال بھائی بھائیاں پیانے اور پتا چلیا شہادت حسین نے وال روچنا تماچے مارنا حال بھائی کرنا کہ حضور دے غلامہ کا طریقہ نہیں سے سیدھیاں کا طریقہ ہے یا یزیدی پٹے نے یا حسین کو غلام نے شہید کران والے رونے میں اور تماچے آگے سنی کل بھی غلام سی سنی آج بھی غلام ہے نے کیتا وہ یزید نے کیتا حسین پاک دے مبارک دے چھڑی رکھی ہے حضرت ابو برزہ اسلمی فرماندے ہیں بھئی اوتھے چھڑی رکھی آ جتھوں سونا چمدا لیا ہے اگلا جملہ بڑا بھارا ہے بڑا بھارا جملہ ہے ایدہ ترجمہ کرتے ہوں دے سن علامہ شفیع قاری صاحب آدھے سن رولا کوئی نہیں صرف ایک دعا ہے تسی بھی منگو اسی بھی منگنے ہاں یا اللہ ساڑھا حشر حسین نہ ہوئے وانڈا حشر یزید نہ ہوئے جڑے یزید یا تعریفہ کرتے لگے ہوں وانڈا حشر حسین نہ ہوئے جملہ سنے آنگے سامنے یزید تے سنی غلام پہ بول حضرت ابو برزہ اسلمی آپ فرما دے میں بھئی ہونٹ نے جنہاں میں سرکار چون دے دے نے اے اتھاں جتھوں سرکار وہ سے لیں دے نے ثم قال الا ان هذا سيجيء يوم القيامه وشفيعه محمد
محمد او یزیدہ اجلا ساتھ تیرے سامنے میں اس سونے قیامت دہاڑے ہونا ہے اے نال محمد ہونا ہے وَتَجِيُّ وَشَفِيُّ قَيْدُ رَزِيَانِ اے نال مصطفیٰ کی شفاعت ہونی ہے تیرے نال قیدہ عبداللہ ابن زیاد ہونا ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گناہ میرے مصطفیٰ دی شہزادی پاک دا فرمانے والی شان بھی سن لے. حسین دی ہمشیر ہے یزید بولتا ہے ایک کون ہے آپ خاموش نے وہ دیاں لونڈیاں میں چھوئے بولی اے زینب بنت فاطمہ ہے تے بول کے اندر الحمدللہ الذی فتحکم وقبلکم وقدب حدوثتکم فقال اقبل الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد وطهرنا تطہیرا. جوان پتر شہید ہو گئے نے جوان بھتیجے شہید ہو گئے نے پھر بھی ہوش نہیں کھویا. توجہ ہے یزید آندا ہے تمام تعریف ہے اس اللہ دی جن نے تھانو ماد اللہ رسوا کیتا تھانو قتل کیتا تہاڈیاں گلاں نوں جھوٹیاں کیتا. حضرت سیدہ زینب بولیاں فرمایا تو جو مرضی بھونکدا رہ میں اپنی زبان چاکھنا میں کتیاں دا کام میں بھونکنا رائی لگ جاندے نے کتے بھونک دے لیندے نے. فرمایا تو بھونک تیری اکھیں کی فرق پینا ہے. آپ فرمایا نے خطبہ ارشاد فرمایا فرمایا الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد. تمام تعریف ہو کے سر رب دیئے جنہیں سانو محمد کی آل بنا کے اس بانہ نوالے آیا. میں سیدہ زہرا پاک دی اس سونی شہزادی سیدہ زینب نے لفظاں دا ترجمہ کرا دے گیا بن گئے عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا بھول نہ خارجی اور
حسبیوں کی باتوں میں نہ آنا اگر فرشتہ سہارا میں گدائے در سہارا او بتانا میں گدائے ہوں بتانا لوگوں میں گدائے ہاں میں گدائے در سہارا ہوں بتانا لوگوں میں گدائے سہارا ہوں بتانا لوگوں میں گدائے در سہارا ہوں بتانا طاہرہ سیدہ زینب سلام اللہ علی جدہا وعلی امہا وعلی ابیہا وعلی ابیہا وعلی اخیہا وعلیہا قربان جاواں ایسا خطبہ ارشاد فرمایا یزید دا سینہ پھاڑ دیتا غصے نہ لگ بگولا ہو گیا سب کچھ لٹا کے بھی ہلے تک کوشش ہے فرمایا علی دی دیاں بے شک بے شک بے شک جی جی حسینیت بے شک سبحان اللہ صبر استقامت پھر عظمت و شان سبحان اللہ اکبر کبیرہ 2 بج گئے ساڑھی ایک کمٹمنٹ ہوئی ہے پھر 2 بج چھڑ گئے اللہ اکبر ایک غلام نے بھیجا تو 2 کمنٹ ہو گئے جی سبحان اللہ بڑی کوشش کے باوجود میں یقین جانو صرف ایکو کتاب کا مطالعہ کیا ایکو کتاب کیا نال چند گلاں ایک اور کتاب وچ پڑھیاں میں بڑا کلوز کیتا پر کی کرا اللہ اکبر نہیں ہوندا پھر سبحان اللہ آپ دے نال جدوں مدینہ شریف بھیجیا نا تے ایک غلام بھیجا گیا حضرت فاطمہ بنت علی آخریاں نے اللہ اکبر میں اپنی بہن زینب نو آکھیا مولا علی دی چھوٹی بیٹی سیدہ ایڑا بندہ ساڈے نال آیا نا انہیں ساڈی بڑی خدمت کی تھی ساڈا بڑا خیال رکھیا سو اساں پتہ ہے حضور دے گھر والے ہاں اج ساڈے کول ہور تے کچھ نہیں دین نوں کی دئیو سبحان اللہ میری چوڑیاں لائیاں ایک کنگن لائے ہار لایا میں اپنی لائیاں سیدہ زینب نے اپنی اتاریاں اس غلام وال بھیجیاں وہ ہاتھ جوڑ کے آدھا نا سبحان اللہ میں تے نہیں یہ لینے اللہ اور میں اس خوشیاں دے رہے ہیں لالا یہ تیری جزا ہے تیرے خدمت دا صلہ ہے
وہ جملے جڑے وہ جملے میرے میں گدائے وہ نے جملہ بولیا وہ جملہ میں بس پیش کر کے صدا پیش کرنے فقال لو كان الذي صنعت معكم إنما هو للدنيا كان في هذا الذي أرسلتموه ما يرضيني وزيادة ولكن والله ما فعلت ذلك إلا لله تعالى ولقرابتكم من رسول فرما دیا اگر میں اس وقت آیا ہوگا تو پھر یہ مینو راضی کرنے واسطے تھوڑا اور بھی ہوتا تو پتہ نہیں میں راضی ہوں کہ نہ اے غلام تو کدے واسطے آیا ہے وہ غلام بھی آندا میں گدائے تیرے سہارا وہ بتانا میں گدائے تیرے سہارا مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے نالے مولا مرتضیٰ راضی ہو جائے دنیا دے کتے ذکر اہل بیت کر کے دنیا دے طالب ہونے اے فقیر دنیا دی حرص وچ نہیں دنیا دے تمام دے لالچ وچ نہیں اسی اس وقت حضور دی آل نال پیار کرنے ہاں کہ اے مصطفیٰ دے ہر والے مصطفیٰ دے قریبی انہوں شان حضور عطا فرمائیاں نے اس واسطے ساڈی گل تھیا کہ مودی صدا و سدا جتھے ہوندا غریباں دا سنیانو